اللہ خیرہ. تو بھائی نے سوال کا دوسرا جز آپ سے یہ پوچھا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی وفات کے متعلق پوچھا ہے کہ وہ کیسے ہوئی یا کن حالات میں. حضرت یحییٰ علیہ السلام کی وفات کا پوچھا تو میں ان کا بتا دیتا ہوں. زیادہ لوگ حضرت زکریا علیہ السلام کی وفات کا پوچھتے رہتے ہیں کہ وہ آرے سے انہیں چیر آ گیا اور درخت میں چھپ گئے تھے سارے. زیادہ اس میں پوچھے. چلو اس بھائی نے ان کے بیٹے کا پوچھا حضرت یحییٰ علیہ السلام کا, تو ہم ان کے سوال کا ہی جواب دیں گے. حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ہی وقت میں ہوئے. عمر میں بھی صرف 6 ماہ کا فرق تھا. حضرت یحییٰ علیہ السلام 6 ماہ بڑے تھے, عیسیٰ علیہ السلام 6 ماہ چھوٹے تھے. رشتہ ان کا یہ تھا کہ حضرت یحییٰ ماموں لگتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے. حضرت یحییٰ کی والدہ جو تھی نا وہ اور عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم کی والدہ اور یحییٰ کی والدہ سگی بہنیں تھیں. اس لیے رشتہ میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماموں لگتے. انہوں نے پہلے تبلیغ شروع کی, بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی واز شروع کیا. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے دور میں جو حکمران تھا اس علاقہ میں, اصل حکومت تو رومیوں کی تھی, جیسے انگریز یہاں حکومت کرتے رہے, مگر تھوڑی سی خود مختاری انہوں نے اسرائیلیوں کو بھی دے رکھی تھی کہ تم اپنے مذہبی معاملات جو آپس میں نپٹا لیا کرو. تو وقت کا جو اس وقت حکمران تھا اس نے یہ گناہ کیا تھا کہ اپنے بھائی کی بیوی کو ناجائز بغیر نکاح کے اپنے پاس رکھا ہوا تھا, زنا کرتا تھا. اب عیسیٰ حضرت یحییٰ علیہ السلام برداشت نہ کر سکے. انہوں نے تو کہا کہ تو اسرائیل کا حکمران ہے, اگر حکمران یہ حرکتیں کرتا ہوگا تو عوام کیا کریں گے؟ شرم کر, تو اولاد یعقوب میں سے ہے, توبہ کر. اب وہ جواب تو اس کے پاس نہیں تھا, جھوٹا تھا, مجرم تھا. اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی نیکی پرہیزگاری کی وجہ سے بھی وہ جرأت نہیں کرتا تھا ہاتھ ڈالی, سمجھتا تھا قصوروار تو میں. اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ نے عزت بھی بڑی بخشی تھی. لوگ بہت ان کا ادب احترام کرتے تھے, درویش تھے, عالم تھے. دریائے یرمل میں کے کنارے وہ رہتے تھے, لوگ وہاں جا کر واز سنتے تھے. ہزاروں کا مجمع روتا تھا توبہ. جتنا اثر حضرت یحییٰ کی بات میں تھا کسی کی بات میں نہیں تھا. مگر وہ عورت جو تھی اس نے تنگ کیا. اس نے کہا یہ یحییٰ بدنام کرتا اور کہتا کہ یہ بادشاہ زنا کرتا, میں تو راضی نہیں جب تک اس کا سر نہ کاٹا جائے. اب اس کے لیے طریقہ یہ اختیار کیا اس ظالم عورت نے کہ بادشاہ نے جب جشن منایا اپنی تخت نشینی کا, سال کے بعد دن آیا کہ اس دن میں تو دربار لگا ہوا تھا, وزیر امیر بیٹھے تھے. تو اس عورت کی بیٹی جس کے بھائی کی بچی تھی وہ جوان ہو گئی, جو اس نے ڈانس کیا, رقص کیا. تو بادشاہ نے خوش ہو کر کہا مانگ لے جو مانگنا. لوگوں کے سامنے یہ وعدہ کر دیا. اب اس نے کہا میں اپنی والدہ سے پوچھ لوں. اس کے پاس گئی, اس نے کہا یحییٰ نبی کا سر مانگ لے. دیکھیں زمانے کی بدبختی کہ ایک بدکار عورت کے کہنے پر کہ میری معشوقہ خوش ہو جائے, وہ نبی جس کے بارے میں وہ حکمران نہیں مانتا تھا کہ اس سے زیادہ یار نیک آدمی کبھی پیدا نہیں, اس کے ساتھ یہ سلوک ہوا کہ قید خانہ میں سپاہی گئے, یحییٰ علیہ السلام کو نظر بند کیا, اسے لٹایا, چھری سے ذبح کیا, تھال میں سر رکھا, دشت میں رکھ کر اس کو کنجری کو بھیج دیا کہ لے تجھے میں نے تحفہ دے دی. تو اس لیے پھر بعد میں جو حشر ہوا یروشلم کا وہ بھی لوگوں کے رب میں کہ تھوڑے دن ہی گزرے پھر ایک قوم اللہ نے بھیج دی. شہر کی اینٹ سے اینٹ بچ گئی, شہر رہا ہی نہیں, صدیوں تک کوئی شہر نہیں تھا یہاں, نہ مسجد اقصیٰ رہی, نہ یہودی رہے, گرفتار ہوئے, بری طرح قتل ہوئے. مگر حضرت یحییٰ علیہ السلام بہت مظلوم مارے گئے. اور یہی واقعہ حضرت اسماء بنت زبیر, حضرت اسماء نے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ 10 سال بنی, جب عبداللہ بن زبیر کو بھی ظالموں نے, ہمارے لوگ لکھتے ہیں حضرت سیدنا حجاج بن یوسف رحمۃ اللہ علیہ, کیا روئے ان کا رونا, یہ الحدیث نہیں رہے, بالکل ناسبی ہیں, پلید ہیں. وہ ظالم جس کو اللہ کے رسول نے مبیر کہا کہ ایسا ظالم پیدا ہو, اس کی تعریفیں کرتے. اس حجاج نے بیت اللہ شریف میں انہیں قتل کیا. ان کی لاش جو تھی وہ کئی درخت پر لگی ہے, سارے صحیح مسلم میں الگ بات ہے. تو حضرت اسماء نے جب حضرت عبداللہ بن عمر ملے تو انہوں نے کہا اسماء جو تیرے بچے کے ساتھ سلوک ہوا بڑا صدمہ میں. تو حضرت اسماء نے کہا عبداللہ میں کیا غم کروں عبداللہ کی موت کا, جب کہ ہم نے اس دنیا میں دیکھا کہ یحییٰ نبی کا سر ایک بدکار عورت کی فرمائش پر کاٹ کر اس کو روانہ کر دیا گیا. جب اس دنیا میں یہ حادثے ہوئے تو میرا بیٹا تو نبی بھی نہیں تھا. اور امام زین العابدین بھی کہتے ہیں کہ میرے والد نے امام حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا کے سفر میں یہ بات بہت بار دہرائی, کئی بار یہ کہی کہ لوگوں اس دنیا کے ملعون ہونے کی اس سے بڑی دلیل کیا ہے
کہ یحییٰ جیسا نبی جس کو اللہ کہتا ہم نے زکاتن پاک بنایا تھا، اس کا سر کاٹ کر کنجری کو بھیج دیا۔ تو دنیا میں ایسے ظلم ہوتے رہے، دیکھتے رہے، اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بے گناہ لوگ نمازی دیندار پنجروں میں بند ہیں، ان کے ناک کے سامنے گندگی باندھی جاتی ہے، قرآن کی توہین ہوتی ہے، اور لوگ فخر سے کہتے ہیں ہم فلاں ہیں فلاں۔ شرم نہیں آتی کہ اللہ کے نیک بندے ظلم سہ رہے ہیں اور آپ فرعون کی طرح بڑھ کے مار رہے ہیں۔ تو یحییٰ علیہ السلام کی موت کا یہ واقعہ ہوا۔ جزاک